16واں پارہ سورہ مریم جاری تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الكبر عتیا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية، قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے، بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہو، لم نجعل، ہم نے نہ بنایا، لہو من قبل، اس کا اس سے پہلے، سمیہ، اس نام کا ہم نے کوئی پہلے نہیں بنایا۔ ہم صفت یا ہم نام سمیہ کہتے ہیں، کوئی ہم نام یا ہم صفت اس سے پہلے کوئی نہیں ہوا، یحییٰ نام کا اس سے پہلے کوئی نہیں ہوا۔ ہم آپ کو وہ لڑکا دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس نام کا دنیا میں پہلے کوئی نہیں ہوگا۔ قال ربی، عرض کی اے میرے رب، انا یکون، کہاں سے ہوگا، لی غلام، میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا، وکانت امرأتی، حالانکہ میری بیوی عاقرہ ہے، بانجھ ہے، وقد بلغت، اور تحقیق میں پہنچ چکا ہوں، من الکبر عتیہ، میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت میں پہنچ چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ بڑھاپے میں بندہ بالکل، یہ جو جسم پہ گوشت پوست ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، بالوں میں، جسم میں، ہڈیوں میں کمزوری، ہر چیز ہی مطلب حسن ختم ہو جاتا ہے۔ جو بڑھاپا آتا ہے، جو عمر آگے جاتی ہے، کہتے ہیں ڈھل جائے گی یہ جوانی، 4 دن کا ساز ہے، تو بجائے چاہے جتنا، یہ 4 دن کا ساز ہے۔ یہ جوانی، یہ حسن، یہ خوبصورتیاں، یہ طاقت، یہ ڈھل جاتی ہے آہستہ آہستہ، 30-40 سال کے بعد ہی زوال شروع ہو جاتا ہے۔ عرض کی میں تو بوڑھا ہوں گا، ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، بیوی بانجھ ہے، لڑکا کہاں سے ہوگا۔ قال کذالک، فرمایا ایسا ہی ہے۔ قال ربک، فرمایا تیرے رب نے، ہو علیہ، ہین، مجھ پر بہت آسان ہے، وہ مجھ پر بہت آسان ہے، ہین، بہت آسان ہے، وقد خلقتک، اور بے شک میں نے پیدا کیا تجھے، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، اور حالانکہ تم نہ تھے کوئی چیز، تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تو ایسے ہی ہمارے لیے وہ لڑکا پیدا کرنا آسان ہے۔ قال رب اجعل لی آیۃ، عرض کی اے میرے رب بنا دے میرے لیے کوئی نشانی۔ قال آیاتک، کا فرمایا آیاتک، تیری نشانی، اللہ تکلم، نشانی یہ ہے کہ تو کلام نہیں کر سکے گا، الناس 3 لیال، لوگوں سے 3 لیال، 3 رات دن کی بات نہیں کر سکے گا، سویاً، تندرست ہوتے ہوئے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اب زکریا علیہ السلام سے اللہ پاک مخاطب ہے، یا زکریا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکی کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکی کی خوشخبری دیتے ہیں جو آپ کی طلب کے مطابق آپ کے علم اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے کوئی دوسرا ہم نے نہیں بنایا،
اور اس کا نام یحییٰ رکھا گیا، پہلے کوئی ایسا یحییٰ نام کا نہیں آیا۔ یہاں اس آیت مبارکہ سے 3 باتیں جو قابل ذکر ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں ذکر ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دعا مانگنے کے بعد فرشتوں نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اور اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بشارت 2 مرتبہ دی گئی ہو، یعنی ایک مرتبہ اللہ نے بشارت دی، ایک مرتبہ فرشتوں نے بشارت دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام لے کر پکارا، یا زکریا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام کو بھی نام لے کے پکارا، قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم کا عام محاورہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کو نام لے کر پکارتا ہے، مگر جہاں خطاب ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب جہاں بھی فرمایا، حضور کا نام نہیں لیے، حضور کے اوصاف جلیلہ القاب جمیلہ ہی سے یاد فرمایا۔ چنانچہ کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تجھے رسول کیا۔ کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا جو تیری طرف اترا۔ کہیں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، اے کپڑا اڑنے والے رات میں قیام فرما۔ کہیں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے جھرمٹ مارنے والے کھڑا ہو لوگوں کو ڈر سنا۔ کہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کہیں فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طٰہٰ یا اے پاکیزہ رہنما ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ مشقت میں تو پڑھے۔ ہر ذی عقل جانتا ہے کہ جو ان نداؤں اور ان خطابوں کو سنے گا بالبداعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین کا فرق جان لے گا کہ باقی انبیاء کرام کو نام لے کر پکارا، اپنے محبوب کو ان القاب سے پکارا۔ امام عز الدین بن عبد السلام وغیرہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بادشاہ جب اپنے تمام امراء کو نام لے کر پکارے اور ان میں ایک خاص مقرب کو یوں پکارے، اے مقرب حضرت، اے نائب سلطنت، اے صاحب عزت، اے سردار مملکت، تو کیا اس بات میں کسی طرح محل شک باقی رہے گا کہ یہ بندہ بارگاہ سلطانی میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، سب سے زیادہ وجاہت والا ہے، اور سرکار سلطانی کو تمام عمائد و اراکین سے بڑھ کر یہ بندہ پیارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کی اولاد سے پہلے ہی ان کا نام رکھ دیا۔ ابھی یحییٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، پہلے ہی نام اللہ نے رکھ دیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ فضیلت عطا ہوئی کہ ان کی اولاد ان کی ولادت سے پہلے ہی ان کا نام بتا دیا گیا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو جو مقام عطا کیا وہ تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر ہے کہ میثاق کے دن تمام انبیاء کرام کی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ انسان کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی حضور کا نام اسم گرامی کو اپنے نام کے ساتھ عرش کے پایوں پر لکھ دیا، اور ان کے اسم گرامی کے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اپنی اولاد میں ہونے کی دعا مانگی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا اسم مبارک بتا کر صدیوں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کی بشارت دی، اور یہ وہ مرتبہ عظمیٰ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے سوا کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ قال رب انا یکون لی غلام، عرض کی اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، میری بیوی بانجھ ہے، میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت میں پہنچ چکا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بیٹی کی خوشخبری سنی تو عرض کی اے میرے رب میرے یہاں لڑکا کس طرح ہوگا، کیونکہ میری بیوی بانجھ ہے، میری جوانی کے زمانے میں بچہ نہیں جنا، تو اب بڑھاپے کی حالت میں کیسے بچہ جنے گی، اور میں بھی بڑھاپے کی وجہ سے خشک لکڑی کی طرح سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ یاد رہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس طرح کرنے میں اللہ کی قدرت پر کوئی عدمی یقین کا اظہار نہیں تھا، بلکہ معلوم یہ کرنا تھا کہ بیٹا کیسے عطا کیا جائے گا۔
کہ ہمیں دوبارہ جوان کیا جائے گا، پھر بیٹا ملے گا، یا اسی عمر میں عطا کیا جائے گا، یہ تھا مقصد تھا پہنچنا۔ زکریا علیہ السلام کا یہ کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 میں بھی گزر چکا ہے۔ قال کذالک، فرمایا ایسا ہی ہے، کذالک ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام کی عرض کے جواب میں یہاں فرمایا گیا کہ بیٹا اسی حالت میں دیا جائے گا، جوان نہیں کیا جائے گا، بڑھاپے میں ہی دیا جائے گا، اور یہ میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں بڑھاپے کے عوارض دور کر کے آپ میں جوانی کی سی قوت توانائی پیدا کر دوں، اور آپ کی بیوی کے مرض کو دور کر کے صحت عطا کر دوں، کیونکہ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے آپ کو اس وقت پیدا کر دیا جب آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ تو جو رب تعالی معدوم کو موجود کرنے پر قادر ہے، وہ بڑھاپے میں اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ عرض کیا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی پھر مقرر فرما دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی کلام نہیں کر سکو، 3 دن تک بول نہیں سکو۔ زکریا علیہ السلام کو جب یہ بتا دیا گیا کہ اسی عمر میں بیٹا ہوگا، دوبارہ جوان نہیں ہوگے، بڑھاپے میں ہی ہوگا، آپ نے مزید عرض کی اے میرے رب کوئی نشانی، میری بیوی کے حاملہ ہونے کی کوئی نشانی بتا دیجئے تاکہ میں اس وقت سے تیری اور اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے میں مشغول ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے آپ کی زوجہ کے حاملہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ صحیح سالم ہونے کے باوجود گونگا ہونے کے بغیر آپ 3 دن کلام نہیں کر سکیں گے، گونگے بھی نہیں ہوں گے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، آپ پھر بھی بول نہیں سکیں گے۔ لیکن نا زبان ایک سبب ہے بولنے کا، یا جو بھی اندر منہ کے اندر سسٹم ہے بولنے کے، جو اللہ پاک نے اسباب پیدا کیے ہیں، یہ ہوتے ہوئے بھی اللہ چاہے تو کسی کو گونگا کر دے۔ ڈاکٹروں کو کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے، زبان ٹھیک ہے، اس کے اندر کا منہ کا سارا نظام ٹھیک ہے، جہاں جیسے آواز نکلتی ہے وہ سسٹم سارا ٹھیک ہے، بندہ بول نہیں رہا، سب اللہ کے دستے قدرت میں۔ ہم بول رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، چاہے تو جب چاہے وہ یہ نعمت چھین لے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں سب کچھ صحیح سلامت ہے، آنکھیں کھلی ہیں، سارا سسٹم ٹھیک ہے، ڈاکٹروں کے حساب سے نظر آنا بند ہو جائے، اللہ چاہے سب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے، اس کی یہ نعمتیں ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہمیں توفیق دی، ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، قرآن و حدیث کی بات بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ کو سننے کی توفیق بھی اللہ نے دی۔ وہ چاہے تو کان صحیح سلامت ہے، نہ سن سکے، کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اچھی اچھی باتیں سن کے جو ثواب کما رہے ہیں، یہ ثواب سے محروم کر دیا جائے، یہ اس کے دستے قدرت میں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم انسان کمزور ہے، تو یہ سب اللہ کا احسان ہے، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور عبادت زیادہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو کوئی نشانی بتا دی جائے تاکہ میں اس عظیم نعمت پر تیرا شکر ادا کرنے میں مصروف ہو جاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کے لیے آپ کی زوجہ کے حاملہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ صحیح سالم ہونے کے باوجود گونگا ہونے کے بغیر 3 دن رات لوگوں سے کلام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ کلام کرنے پر قادر ہی نہیں تھے، جب اللہ کا ذکر کرنا چاہتے زبان کھل جاتی، اس کے علاوہ زبان بند ہو جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی گنگ کی بیماری نہ ہوگی، یعنی گونگا ہونے کی بیماری نہیں ہوگی آپ کو، کیونکہ انبیاء کرام اس بیماری سے محفوظ ہیں۔ نیز یہ نشانی بھی بڑی دلچسپ تھی کہ ذکر اللہ کریں تو بالکل آسانی سے ہو جائے، لوگوں سے کلام فرمانا چاہیں تو نہ کر سکیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مؤثر حقیقی اللہ ہے، اور بقیہ اشیاء صرف اسباب ظاہری ہیں۔ اللہ چاہے تو آگ سے پیاس بجھے اور پانی سے آگ لگ جائے، آگ کا جلانا، پانی کا پیاس بجھانا، یہ سب اللہ کے کرم سے ہے، اللہ نے یہ بس سارے اسباب رکھے۔ آج کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ایک نوجوان دیکھا سوشل میڈیا پہ، وہ بول نہیں سکتا، گونگا ہے یا بہت زیادہ اٹکتا ہے بات کرتے ہوئے، لیکن جب وہ تلاوت کرے گا، نعت پڑھے گا، تو ایسی اس کی زبان چلے گی، خوبصورت آواز، کہیں اٹکے گا نہیں۔ کہ اللہ کی قدرت ایسی نشانی ہر دور میں نظر آتی رہتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔